صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور جب تک جیتے رہیں گے غیبت کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ. کمپرومائز نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور چغل خور کفر مدین لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل. کفر مدین لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل. کفر مدین لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسالے جو ہیں نا، قبروں کی 25 حکایات، میں نے نام رکھا تھا اس کا قبر والوں کی 25 حکایات. تو یہ آپ قبرستان جب جنازے میں اور جاؤ نا، یا جہاں تعزیت کے لیے جاؤ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں بھی ہو سکے تو وہ چھوٹا جو ہے نا جیبی سائز، وہ صرف 4 روپیہ دیا ہے. یہ رسالہ وہاں بانٹنا بہت مفید. یہ شب برات کے لیے مخصوص نہیں ہے. جیسے آقا کا مہینہ تو شعبان کے فضائل کا مخصوص، کفن کی واپسی تو یہ رجب شریف کی بہار ہیں اس میں، تو آپ بولو گے رجب شریف کے لیے مخصوص. یہ 12 مہینے چلنے والا رسالہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. مخصوص نہیں شب برات کے لیے، کیونکہ وہ شب برات میں ہی ہم مردوں کو دفن نہیں کرتے. سارا سال فوتیاں ہوتی ہیں، ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو یہ سارے سال کے لیے چلنے والا رسالہ ہے. تو یہ تو آپ کو بانٹتے رہنا چاہیے، تیجوں میں چیلوم میں اپنے عزیزوں کے ایصال ثواب کے لیے. جب آپ کوئی وہ تیجے کا یا چیلوم کا 10ویں کا 20ویں کا آپ کو یعنی کہ مجلس کا سلسلہ کریں، اجتماع کا، تو اس میں یہ ضرور بانٹا کریں. تو ایک ذہن بن جاتا نا اس وقت لوگوں کا، ایک اس طرح کی وہ آتے اسی میں، تو یہ ان کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا کہ یار تو میں نے یہ نام، میری پرانی حکمتیں ہیں، حکمت عملیاں ہیں کہ میں نام اٹریکٹیو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس لیے میں نے اس میں حکایتیں 25 ہیں، ایسا نہیں ہے، ڈمی نہیں ہے. نام اس کو بولا اس میں با مسمہ ہے. یہ رسالہ، اس رسالے کا نام جو ہے نا، یعنی کہ وہ نام ہے کہ جو نام کے بالکل مطابق ہے. تو یہ 25 حکایتیں اس میں ہیں، اور مدنی پھول بھی الحمدللہ وہ ہیں کہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کی معلومات میں بے شمار اضافہ ہوگا. بلکہ میں تو عرض کروں گا کہ ائمہ کرام کو بھی دیں، علماء کرام، مفتیان کرام کو بھی تحفتاً پیش کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کو معاذ اللہ سکھا رہے ہیں. انشاءاللہ اگر وہ ہو سکتا ہے کہ ہماری رہنمائی کریں گے، اس میں کوئی اگر بھول چوک رہ گئی ہوگی تو اس نیت سے دے دیں ہم، مگر دیں ضرور علماء کرام کو، مشائخ کرام کو. تو انشاءاللہ اس میں سے یہ حضرات بیان کریں گے. ان کے لیے بیان کا بہت مواد ہے اس میں. یہ میں نے تو آج تھوڑا سا اس کو کیا ہے، ورنہ میں اس پہ بولنے جاؤں تو میرا خیال ہے 15 شعبان کی نسبت سے کم از کم 15 جمعرات تک خالی اس رسالے کے ذریعے بیان کرتا رہوں. میرے خیال میں کرتا رہوں. پھر میں آپ کو بتائے وہ گھومتا رہتا ہوں، ادھر چلا جاتا ہوں ادھر چلا جاتا ہوں. قبرستان سے وہ سیدھا معراج کی طرف نکل کے کربلا ہوا ہے، تو کبھی مدینے چلا جاتا ہوں، کبھی جنت البقیع گھوم آتا ہوں. آپ کو پتہ ہے تو یہ کہ ترکیبیں بنتی رہتی ہیں. تو اس رسالے کے ذریعے بھی انشاءاللہ مکہ مدینہ سب گھوم لیں گے، سبز گنبد بھی چوم لیں گے انشاءاللہ. مگر وہ ایک ہی بیان میں اس کو فارغ کر دیا ہے. اب بقیہ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ. امید ہے آپ نے حاصل کر لیا ہوگا رسالہ. سبحان اللہ دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ. میرے کو تو وہ 200 رسالے آ گئے تھے تحفے میں. اپنی تو وہ تھوڑا وہ ہوٹ لائن ہے نا، تو میں مکتبے سے تو آپ کو پتا ربڑ بینڈ بھی نہیں لیتا ہوں، شاپر بھی مکتبے کی اپنی ذات کے لیے نہیں لیتا، نہ تنظیمی کاموں کے لیے نہیں لیتا. ایک بات بولتا ہوں، تو جیسے کتابیں شاپر میں ڈال کے بھیجیں تو وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کا عرف ہے اور یہ درست ہے. تو یہ رسالے اسلامی بھائی نے جو مجلس کے ہیں انہوں نے وہ ترکیب سے، مگر وہ میرے نام پر ان کو 200 رسالے مل گئے. اور یہ میرے پاس جب میں بیان کر کے یہاں سے اترا نا تو میرے ٹیبل پر ڈھیر رکھا ہوا تھا الحمدللہ. تو اب میں نے تھوڑے تو بانٹ دیے، پھر مجھے احساس ہوا کہ یار ادھر شارٹیج ہے، تھوڑے سے چھپے ہوں گے، 10-15 ہزار مشکل سے چھپے ہوں گے. تو میں نے پھر وہ آئیڈیا آئی مجھے، تو میں نے کہا یہ بھیج دوں واپس
مکتبے پر کہ مکتبے والے اس کو بیچ دیں، اس کے بدلے میں بعد میں لے لوں گا۔ پھر مجھے وہ تجارت کے اصول بھی ذہن میں آ رہے تھے کہ وہ اس کے ایک کی جنس ہے تو وہ ایک مجلس میں اس کا تبادلہ اور یہ سب میں مسائل میرے ذہن میں آنے لگے، یہ تو ترکیب آؤٹ نہ ہو جائے گی۔ تو پھر میں نے یہ ترکیب بھیجی، میں نے کہا یار میرے پاس وسائل بخشش ختم ہو گئی تھی، ایک دو رہ گئی ہیں، تو میں نے کہا یار یہ رسالے لے جاؤ اور ہاتھوں ہاتھ ایک ہی مجلس میں اس کے بدلے وسائل بخشش خرید کے لے آؤ، ان رسالوں کے بدلے، اس بعد میں اپنے لیتے رہیں گے۔ تو مجھے تو اس نے تحفے میں دے دیے، میری ملک تھی، تو میں نے یوں مطلب آج وہ رسائل مکتبے کو بھیج دیے۔ میں نے کہا یار 15 میرے لیے رکھ لو، تو آج رات میں 15 بانٹنے کے لیے ہو سکتا ہے کام آتے رہیں گے، تو 2-3 کو ابھی آ کر دیے بھی میں نے۔ یہ میں دعوت اسلامی والا ہوں، تو میں دعوت اسلامی کو کسی طرح فائدہ پہنچا رہے، اور نیکی کی دعوت آؤں تو میں 200 دبا کے رکھ لیتا، آہستہ آہستہ بیچتا، تو بہت سے بیچارے محروم رہ جاتے۔ اور جو خرید کر لیتا ہے وہ قدر زیادہ کرتا ہے، مفت لیتا ہے وہ چوم کے جزاک اللہ کہہ کر بیچارہ خوش تو ہوتا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا چانس کم ہوتا ہے، اور جو خریدتا ہے اس کے پڑھنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے، جیب سے خریدے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ میں نے 15 کیوں رکھے، اس کی حکمت پتہ ہے؟ 15 شعبان کی نسبت، اپنے تو نسبتوں والے ہیں نا، انشاءاللہ نسبتوں میں ہی اپنے نکل جائیں گے قیامت کے دن بھی جنت کی طرف انشاءاللہ، ہے نا۔ کہیں چھٹی شریف تو پھر پکڑ لیں گے 11ویں شریف کا دامن، تو پھر 12ویں والے آقا کا دامن پکڑیں گے، تو یہ اپنی تو یہ ترکیبیں بنتی رہیں گی۔ 22ویں والے امام جعفر صادق کا دامن کام آ جائے گا انشاءاللہ، 27ویں شریف کام آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو وہ نسبتیں پکڑ پکڑ کر سرکار اعلی حضرت کی 25ویں ہے تو 25ویں شریف والا دامن ہاتھوں میں ہوگا انشاءاللہ۔ کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا، کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا، بول بھالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ انہیں آزاد اپنے بزرگوں کا اس میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ مجھے ناز ہے کہ میں کیسے آقاؤں کا غلام ہوں، بندہ مانے غلام، خادم، میں کیسے آقاؤں کا غلام ہوں، نہ غوث پاک تو کہیں صدیق اکبر، تو کہیں مولا مشکل کشا، تو کہیں عثمان غنی، تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو پھر اپنے مشائخ آل رسول، شاہ آل رسول، یہ آپ کے پیر و مرشد کا نام تھا سرکار اعلی حضرت کا، تو یوں مطلب ہے کہ دادا پیر کا نام مبارک اچھے میاں، تو کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ یہ مطلع ہے جو اب پڑھا میں نے، وہ مقطع تھا۔ مقطع اس کو بولتے ہیں کہ جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اور مطلع اس کو بولتے ہیں کہ جس میں ردیف قافیہ ایک ہی ہوتا ہے دونوں مصروں میں، تو پھر وہ مطلع اولا، مطلع ثانی اس طرح چلتا ہے۔ تو یہ مطلع اولا ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، تو پہلا شعر ہے سب سے، یہ بہت یہ شعر نعت کا ہے، یہ نعت کا شعر ہے۔ نعت اس کو کہتے ہیں جس میں سرکار کی تعریف ہو۔ عام طور پر شعراء جو لکھتے ہیں اب استغاثے لکھتے ہیں، نعت لکھنا بہت مشکل ہے، تو یہ نعت ہے سرکار کی، اس میں تعریف ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت ہی عالی شان ہے، بہت ہی بلند و بالا ہے۔ پیزار جوتی کو بولتے ہیں، نالین ہے نا، نالین جوتیاں، تو یہ پیزاروں یعنی جوتیاں مبارک، سرکار کے پیزار۔ جیسے آپ نے پاپوش نگر سنا ہوگا، باب المدینہ میں پاپوش نگر ہے نا، پاپوش کے معنی بہت کم کو پتا ہوں گے، پاپوش بھی جوتے کو بولتے ہیں، یہ ذرا مہذب نام ہے، اس کو پاپوش نگر بولتے ہیں، ہے جوتا نگر۔ وہ ہو سکتا ہے کوئی جوتا ساز وہاں رہتے ہوں گے، یا جوتوں کی مارکیٹ کبھی ہوتی